مختلف تفاسیر کو جب وقضا ربک اللہ تعبدوا اس آیت کا میں امام سیوطی کی تفسیر پڑھ رہا تھا الدر المنصور، اس میں علامہ سیوطی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک قول نقل کرتے ہیں، آپ جی فرماتے ہیں کہ والدین کا اتنا مقام ہے اور مرتبہ ہے اور ان کی تعظیم و تکریم ہے کہ ان کے سامنے پروفیسر صاحب کپڑے بھی مت جھاڑو۔ ہوئے 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 ہوئے۔ مبادہ یہ کہ کپڑوں سے گرد و غبار اڑے اور ان کے اوپر پڑ جائے، اور یہ سوء ادب ہے۔ ہاں ہاں پھر حضرت مجاہد علیہ الرحمہ جو ہیں، بڑے مفسر ہیں، وہ جی کہتے ہیں کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کا اتنا مقام اور قرآن نے اتنا ان کا درجہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ اگر والدین آپ کے بڑھاپے میں چلے جائیں اور آپ کو یہ کرنا پڑ جائے کہ آپ کو ان کا پیشاب جو ہے وہ دھونا پڑ جائے، تب بھی تم جو ہے نا وہ اس کو یہ نہ لینا کہ ہائے ہمیں جو ہے نا یہ تو ہم مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا جی، یہ تو بدلہ ہے، احسان تو ابھی جی بھی نہیں ہوا۔ بالکل، وہ یہ کام کر چکے ہیں ہمارے ساتھ، کر اب چکے جب ہیں، کرے گا تو یہ تو بدلہ ہے، یہ احسان تو نہیں ہے۔ بالکل حکم تو احسان کا ہے، اس سے بھی آگے کچھ کرنا پڑے تب بھی تنگ نہ ہو۔ بالکل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر والدین کا میں کہتا ہوں کہ آج کل جو ہے نا وہ اگر لوگ وہی تکریم و تعظیم جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے وہ دیتے تو میرا خیال اولڈ ایج جو ہومز ہیں ان کا وجود نہ آتا۔ ڈاکٹر صاحب میں اور حیران ہوں، پھر دیکھیں نا حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ احب العمل الی اللہ، جی جی آقا نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا ثم من، میرے آقا نے فرمایا جی والدین کے ساتھ والدین ہیں، حسن سلوک۔ پھر تیسرا پوچھا، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی الجہاد۔ جہاد سے زیادہ بڑا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور پھر میں یہاں آپ کے وساطت سے یہ بھی بات بتانا چاہوں گا کہ والدین کے ساتھ جو ان کی نافرمانی ہے اور ان کے حقوق نہ ادا کرنے، یہ ایسا کبیح اور شنیع عمل ہے کہ اللہ ہر عمل کی جو انسان عمل بد کرتا ہے وہ چاہے تو اللہ قیامت کو تک اس کی سزا دے دے، قبر میں کسی کو دے دے، لیکن والدین کے ساتھ اگر آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں، کوئی بد سلوکی کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اس کی سزا تمہیں دنیا میں ہی ملے گی۔ ہاں میں وہ حدیث کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، بے حضور علیہ شک۔ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل ذنوب یؤخرہ اللہ تعالی ما شاء الی یوم القیامت الا الی یوم القیامت الا عقوق الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اگر آپ نے ان کی نافرمانی کر لی ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی کر لی ہے، یا ان کو آپ نے وہ تعظیم و تکریم اگر نہیں بھی دیتے ہیں نا تو والدین کا دل دکھتا ہے۔ کیوں؟ چھوٹے سے آپ تھے، ان کو پال پوس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہوں نے آپ کو بڑا کیا ہے۔ اور امام راضی یہاں پہ کہتے ہیں کہ والدین تمہارا دوسرا رب ہیں۔ یہ امام راضی نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ کو مجاز میں استعمال کیا جا مجاز سکتا ہے میں پالنے والے ہیں، رب کا معنی ہی پالنے والا ہے، رب العالمین۔ جس طرح اللہ نے تمہیں حقیقت میں عدم سے وجود میں لایا، والدین تمہیں ان کے ذریعے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں وجود میں لے کے آیا۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات بیان فرما دی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جس نے والدین کو راضی کر لیا نا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اب یہاں پہ کوئی نمازیں نہیں ہیں، کوئی روزے نہیں ہیں، کوئی اور نیک اعمال کی بات نہیں ہو رہی پروفیسر صاحب، یہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ وہ رشتہ ہے کہ جب بندہ اتنے اخلاص کے ساتھ ان کی تکریم کرتا ہے، ان کو آپ پیار دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر رسول اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے، گویا والدین کو راضی کرے گا تو رب راضی ہو جائے گا۔ گویا عبادات کی توفیق بھی اسی کو ملے گی جو ماں باپ کو راضی کرتا ہے۔ بالکل، عبادتیں اگر قلیل ہو گئیں تو اللہ ادھر سے اس کا کوٹا پورا کر دے گا، اسے توفیق بڑھا دے گا، توفیق بھی بڑھا دے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا الادب المفرد میں، فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا جو ہے نا وہ اللہ نے ایک والد کی رضا میں رکھ دی ہے، سبحان اللہ، اور رب نے اپنی ناراضگی جو ہے باپ کی ناراضگی میں یہ حدیث پاک رکھ دی ہے۔ امام طبرانی اس کو ایک اور طریق سے بھی لائے، رضا الرب رضا الوالدین، والدین کا الفاظ جو والد کیا ہے اسی طرح سخط الرب سخط الوالدین، اس کو بھی اس طرح بیان کیا۔ آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس، پروفیسر شجاعت علی خان صاحب۔ سر یہ والد اپنا نام نہ دے تو بندہ تو اپنا تعارف نہیں کروا سکتا۔ والد کا نام ساتھ لگا ہونا اسے دنیا میں سر اٹھانے کے قابل بناتا ہے۔ پوچھے جا کے اس سے جس کے ساتھ اس کو اس کا والد معلوم نہیں،
پھر اتنی ناقدری، پھر ناقدری کی کوئی تک بنتی ہے، اس میں کیا نفسیات ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو مبارک کہ آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور آج کے بلا غازی صاحب کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے۔ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بلیو می ناصر صاحب کہ ہر چیز موجود ہے، سیٹ موجود ہے، اتنے اچھا ہاں، پینل موجود ہے، لیکن ان کی وہ چہرے کی شگفتگی، واہ واہ ان کا وہ واہ، انداز سبحان اللہ، تکلم، سبحان اللہ، وہ ہر بات سبحان کے اللہ، اوپر اپریشیٹ کر کے سبحان یہ اللہ، ڈائمنشن دینا، کیا بات ہے۔ یعنی کہ اس فیلڈ میں ہمارے والدین میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ قبلہ غازی صاحب سر، آتے ذکر ہیں۔ والدین میڈیا کے پر- والدین میں ہمارے غازی صاحب ہیں۔ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پھر جب وہ ذکر ہوتا ہے نا والدین کا، پھر جس طرح غازی صاحب بچوں کی طرح روتے ہیں، بچوں کی طرح اللہ نے روتے ان ہیں کو یہاں۔ بہت ساری نعمتوں سے اور خیروں سے نوازا ہوا سبحان ہے، اور اللہ، مالک ان کی حفاظت فرمائے۔ آمین اثاثہ آمین ہے، آمین۔ امت مسلمہ کا اثاثہ ہے، یہ بات وہ سمجھنے اللہ والی۔ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے والدین کا وجود، نعمت خداوندی۔ سبحان اللہ۔ اب وجود جو ہے، ایک ہوتا فزیکل وجود ہے، وہ بھی نعمت ہے، ایک ان کا وہ تصرف ہے جو انہوں نے اس وجود کے اندر موجود عقل کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اور عقلی وجود۔ ہاں، تیسرا ہے وہ جو جذبات، احساسات و اخلاقیات کو جو انہوں نے گرو کیا۔ ہم مانند ایک جانور کے تھے، وہ جو ہمیں اخلاقی تربیت کے طرف، وہ بھی ان کا ایک وجود ہے، اور ایک ان کا روحانی وجود ہے۔ یہ چاروں وجود اگر دیکھیں اور ان کو یکجا کریں تو وہ بنتے ہیں والدین۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جو چار بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا غور تو کیجئے، ہم ایکسٹینشن ہیں ان والدین کی واہ، جو موجود ہیں فزیکلی یا موجود نہیں ہیں۔ ابھی ہمارا کچھ نہیں ہے، وی آر دا ریپرزینٹیٹیوز آف دوز پیرنٹس۔ واہ، سبحان اب اللہ۔ ان کی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ان کی دی ہوئی عقل ہے، یہ جو سلیقہ ہے یہ دیا ہوا ان کا ہے۔ اس وجود کا اصل مالک اور خالق میرا رب ہے، لیکن اس وجود کو اس دنیا میں لانے والے والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر رب کی عبادت کی بات کی جاتی ہے اور ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، تو یہ بڑا خوبصورت ایک سائیکولوجیکل ایک ایسپیکٹ ہے کہ عبادت کے قابل وہ ہے ہی، وہ سزا، عبادت اسی کو سزاوار ہے، لیکن وجہ عبادت کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ واہ، سبحان اللہ۔ وجہ عبادت، ہاں، اگر اس رات کے اس پہر میں، اس خوبصورت لمحات کے اندر ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اس کی مخلوق کی رہنمائی کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ وجود کر رہا ہے نا، تو یہ وجود کس کا مرہون منت ہے؟ یہ والدین کا ہے۔ تو کریڈٹ گوز ٹو دی پیرنٹس۔ پروفیسر اب صاحب، اس میں اللہ کی عبادت جو ہے، اس اللہ کی عبادت کا ایک شکل یہ بھی تو ہے نا، وہ جو حسن سلوک ہے، جو ان کے ساتھ جو آپ نے بیہیو کرنا ہے، وہ انڈائریکٹلی آپ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ میں تو یہاں تک دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قول مبارک ہے، میں کئی بار پڑھتا ہوں تو روتا ہوں، میں بے انتہا ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت ماؤں کے پاکیزہ دودھ کے سبب سے ہے، جو وہ باوضو ہو کر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا نام لے کے ہمیں ماؤں نے دودھ پلایا، ہم ان کا کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے نا سر۔ واہ۔ اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ یا تو دیکھیں نا کہ میرے اس جسم کے اندر، یا ہمارے جسم کے اندر جو زندگی ہے وہ خون ہے نا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تو خون ان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو صفات ہے جو جینز کے ذریعے منتقل ہوئی ہیں، ٹرانسفر ہوئی ہیں، یہ تو ان کی ہیں۔ ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ نہیں ہے، ہمارا پتہ چلے گا ہماری اولاد سے، واہ واہ، جس کی رگوں میں یہ خون ٹرانسفر ہوگا، جن میں یہ صفات ٹرانسفر ہوئیں گی، تو وہ جو ہوں گے وہ ہماری ایکسٹینشن ہوئیں گے۔ یہاں جو بات کی گئی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروفیسر صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رب، یہ بڑا سائیکولوجیکل ایک بڑا زبردست نقطہ یہاں مجھے سمجھا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے مجھے جب میں صغیر تھا، ہائے ہائے ہائے، اب صغیر سے مراد کیا ہے؟ تب میرے پاس نہ تو عقلی شعور تھا، نہ میرے احساسات کی صحیح ترجمانی کرنے کا میرے پاس ڈھنگ تھا، نہ میرے روح کی پرواز تھی، اور نہ اس جسم کے اوپر میرا کنٹرول تھا۔ پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ اس صغیر کی کیفیت میں میرا وجود کسی کے لیے نفع بخش نہیں تھا،
میں گفتار کے قابل نہ تھا, سر کسی میں کے لیے سوچ کیا؟ کے قابل نہ تھا, خود اپنے لیے کچھ نہیں کر میں سکتا کسی تھا. قابل نہیں تھا. تو اس وقت اس بے وقت اور بے مایہ شے کو جو عزت و توقیر اے باری تعالیٰ تو نے ان ذاتوں کے ذریعے مجھے بخشی, وائے ہائے ہائے, اے کریم واہ واہ. رب, اب ان پر رحم کرنے کا, ان پر کرم کرنے کا, احسان کرنے کا روئے زمین پر کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے تیرے کرم اور تیرے صاحب، کرم اور احسان کے. یقین جانے گولڈ میڈل آپ کے لیے, یہ جتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا آپ نے. دیکھیں ہر چیز کا بچہ, بکری کا لے لیں, بلی کا لے لیں, مرغی کا لے لیں, تھوڑی دیر میں چل پڑتا ہے. یہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, جو اللہ کے سامنے مثالیں پیش کرنے لگتا ہے, سالہ سال تو یہ کسی قابل ہی نہیں تھا. انہوں نے ایک دن نہیں, ایک سال نہیں, کئی سال تک اس کی ضروریات کو پورا کیا. سر اس رب نے جب کہا نا صغیرہ, تو یہ یاد رکھیے گا کہ میں عمر کے جس حصے میں پہنچ جاؤں گا, میں 80 سال کو پہنچ جاؤں گا, 90 کو پہنچ جاؤں گا, میں پھر بھی صغیر ہی رہوں گا ماں باپ ان کے مقابل میں. آہا. جب ان کے مقابل میں صغیر ہوں تو پھر کبیر کی کبریائی اصل وہ ہے, اور جس نے جن کو وجود بخشا. دیکھیں جب ان پر بڑھاپا آتا ہے تو پھر ایک نئی کیفیت آتی ہے. جس طرح بچپن میں ہم کسی پر ڈیپینڈنٹ تھے اور ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے, وہ پارشل ڈیپینڈنٹ ہے. اور ہم جب ڈیپینڈنٹ تھے تو شعور سے عاری تھے, عقل سے بے بہرا تھے, وجود کو کوئی حرکت نہیں دے سکتے تھے. ہماری بے بسی یہ تھی. وہ جب عمر کے اس حصے میں پہنچتے ہیں, عقل, فہم, فراست کا وہ مرکہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اس سبحان اللہ, مرکہ کے ساتھ آپ نے کس طرح بیہیو کرنا ہے, یہ سمجھنے والی بات سبحان ہے. اللہ. بہت خوبصورت بات ان کے ساتھ کیسے بیہیو, وہ عقل کی انتہا ہے ابھی کہ وہ پروفیسر عقل کے, سمجھ کے, شعور کے جو مرکہ ہے, مرکب ہیں, ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے, یہ it's not easy to understand. بالکل, اسی لیے تو اللہ نے بار بار زور دیا نا